وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہیں، ہم بھی پروپیگنڈے کے شکار ہیں. ہم ایک دوسرے کو تیسرے کے مادھیم سے سمجھنے کی غلطی. آپ دینے آتے ہیں کس طرح کا کاریکرم ہے وہ، کس طرح کا پروگرام آپ کر چکے ہیں؟ میں پورے ملک میں جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر ملک میں نفرت اور خوف، ڈر کی فضا، کچھ لوگ نفرت کریں، کچھ لوگ ڈریں، کچھ لوگ ڈرائیں، کچھ لوگ ڈریں، اس طرح اگر ماحول آگے بڑھتا رہا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں ملک ترقی کر سکتا. دیش میں جن لوگوں نے پہلے انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا تھا بلینس آف ڈالرز، وہ سب واپس لے گئے. اور باہر کے ودیشی تاجر تو یہاں پیسہ کیا لگاتے، انویسٹمنٹ کیا کرتے ہیں ہمارے ملک میں. ملک کے اندر کے بڑے بڑے بیوپاریوں کارپوریٹ ہاؤسز اپنا مال لے کر ملک سے باہر جا رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑی گویا ملک کی بدقسمتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفرت اور خوف کا ماحول رہے گا تو کوئی بھی اپنی پونجی اس ملک میں نہیں لگائے گا. تو ملک کا ہر لحاظ سے نقصان ہے، آرتھک لحاظ سے بھی نقصان ہے، اور ہر لحاظ سے پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے ملک کی. تو ہم لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ماحول آگے نہ بڑھنے پائے، غلط فہمیاں دور ہوں، آپس میں کمیونیکیشن ہو، ڈائیلاگ ہو، ڈائریکٹ وارتا ہو، جو غلطیاں ہیں وہ دور کی جائیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں، اور نفرت کی جگہ پر بھروسہ آئے، محبت آئے، اور ڈر کی جگہ پر چین، سکون، شانتی آئے، تبھی ملک ترقی کرے گا. اب آپ دیکھو ملک کے کسان جو سارے ملک کو کھلاتے ہیں، اگر وہی کسان سرکار کی نیتیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، بھارت بند کا نعرہ دے رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں اس لیے ایک آواز لگا رہا ہوں کہ بھائی آپس میں مل جل کر بات چیت کر کے مسائل کو حل کرو، اور جو سنویدھان ہے، جو دستور ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق سب لوگ اپنی ڈیوٹی بھی ادا کریں اور ایک دوسرے کے رائٹس بھی ادا کریں. ابھی ان جگہوں پہ آپ نے اس طرح کے پروگرام کیے ہیں، کیا رسپانسز ہے؟ پبلک کا رسپانس تو ایسا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی مینجمنٹ یعنی کافی نہیں ہوتا. اگر لوگ انتظام کرتے ہیں 50,000 کا، تو لوگ آتے ہیں 2 لاکھ. اسٹوڈنٹس میں، یوتھ میں، لیڈیز میں، غریبوں میں، امیروں میں، کسانوں میں، مزدوروں میں، پروفیسرز میں، انٹلیکچوئلس میں، سب طرف بہت اچھا رسپانس ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، سب لوگ بہت تھوڑی سی لوگ ہیں، لیکن ان کی آواز سنائی پڑتی ہے. اور وہ لوگ جو آگ بجھا رہے ہیں ان کی آواز آپ لوگ پہنچاتے نہیں. آج آپ آئے ہیں اس فقیر کے پاس، دیکھنا ہے کتنا آپ پہنچاتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. لیکن جو لوگ گالم گلوچ کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں، ان کی آواز گودی میڈیا کے ذریعے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. اس سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، صرف 1-2 سمودایوں کو یا کمیونٹیز کو نقصان نہیں پہنچ رہا. مسلم کمیونٹی کو بھی کہاں دیکھتے ہیں اس ماحول میں آپ؟ میں مسلم کمیونٹی میں ایک تعداد ایسی ضرور ہے جس کے اندر اس وقت ایک مایوسی، ایک نراشا، ایک خوف کا ماحول ہے. لیکن جب ان کو کچھ تاریخ کے حوالے سے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ قوموں پر ایسے حالات آتے ہی ہیں، ایک انسان کی زندگی بھی ہمیشہ ایک سے نہیں گزرتی. وہ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے. اسی طرح قوموں پر بھی حالات آتے ہیں. تو یہ فیز ہے جو گزر جائے گا. اس پر نہ تو مایوس ہو نہ غصے میں آئیں، بلکہ اچھے انداز سے، سمجھداری کے ساتھ اپنے پڑوسی بھائیوں بہنوں سے، اپنے نوجوانوں سے بات چیت کریں. وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہیں، ہم بھی پروپیگنڈے کے شکار ہیں. ہم ایک دوسرے کو تیسرے کے مادھیم سے سمجھنے کی غلطی بہت کامیابی ملی. علماءوں کو آنا پڑ رہا ہے میدان میں، کیا مانتے ہیں؟ علماء کو پہلے بھی آنا چاہیے. پولیٹکس ختم ہو چکی ہے مسلم نہیں، الیکٹورل پولیٹکس تو اتنی گندی ہو گئی ہے کہ شریف آدمی کا بھی اس میں اترنا بہت مشکل ہے. لیکن سماج کو سدھارنے کے لیے اپنے اپنے چھوٹے ماحولوں سے باہر نکلنا پڑے گا. جا کر سب سماج کے سارے ہی طبقات سے ہم کو بات کرنی پڑے گی. سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بچے ہیں، ہم سب ایک بالکل ایک شریر، ایک بدن کی طرح ہیں. تو یہ کٹے کٹے رہیں گے اگر ہم بالکل مسجد و مدرسے میں الگ
سماج سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. مسجد والے مندر والوں سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، مندر والے مسجد والوں سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. یہ ہمارے دیش کا کلچر نہیں تھا. ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ مسجد کے باہر نکلو تو نماز کے بعد ہندو مہیلائیں اپنے بیمار بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھیں کہ نماز پڑھ کے آنے والا پھونک چھوڑ دے گا تو ہمارے بچے کا بخار اتر جائے گا. آج یہ کیا ہو گیا کہ اس میں کمی آ گئی؟ کیا یہ کیوں ہو گیا ایسا؟ ادھر بھی غلط فہمی ہو گئی اور ادھر بھی اصلی مسلمان کم ہو گئے، دکھاوے کے مسلمان بڑھ گئے. جو اصلی مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ کوئی اور نفرت کرے گا تب بھی وہ اس سے نفرت نہیں کرے گا، وہ اس کی غلط فہمیوں کو دور کرے گا برداشت کے ساتھ، سہنشیلتا کے ساتھ. جس طرح سے آپ نے بیٹھ کے بات کرنے کی بات کہی کہ دونوں پکش بیٹھ کے بات کریں کسی مسئلے کو، گیان واپی کو لے کر بھی ایسا آفر آ رہا ہے تو کیا اس میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ ہر مسئلے پر بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ نے ایک وقت کہا تھا کہ اگر 2024 میں بی جے پی پھر سے آتی ہے تو کہیں نہ کہیں سمویدھان بدل دیا جائے گا. 24 آ گئی ہے. یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، دیش کے ہزاروں جرنلسٹ، ہزاروں لیڈرز، ہزاروں اوپینین میکرز، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں. جب سمویدھان کے ہوتے ہوئے سمویدھان کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کل ہی تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے الیکٹورل بانڈز کے سلسلے میں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ اسمویدھانک ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف سرکار قانون بنا رہی ہے. تو جب سمویدھان ہی بدل جائے گا تب تو پھر آپ کسی تھانے میں اپنی شکایت بھی لے جا کر نہیں جا سکتے، کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. سمویدھان بدل جائے گا، یہ میں اکیلا میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیش کے ہزاروں بدھی جیوی، انٹلیکچوئلس، پروفیسرز، اوپینین میکرز، وہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ سمویدھان کو بدل دیں گے یہ لوگ، تو پھر تو آپ کی کوئی شکایت بھی کہیں نہیں سنی جائے گی. کھنڈوا میں آپ کی تقریر سے پہلے جو ڈر کا ماحول تھا، کچھ لوگ یاپن دینے گئے تھے، آخر کون ہے وہ لوگ جو ڈرے ہوئے؟ یہ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے، میں تو کھنڈوا کا نہیں ہوں، میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. ابھی ماحول ہے ابھی تو اس پہ کس طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ماحول ختم ہو پھر سے ایک بار؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے. اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے، میں بھی غصے میں آ جاتا ہوں، تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا. اگر کوئی مجھے گالی دے اور میں اس کے بعد کہوں میرے بھائی شاید آپ کو میرے بارے میں غلط بتایا گیا، میں وہ نہیں ہوں، آپ ذرا سن لیں کہ میں کون ہوں، تو آپ وہ جو گالی دینے والا ہے وہ خود شرمندہ ہو جائے گا، وہ خود اس کو احساس ہوگا. تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد کہے گا بھائی صاحب معاف کیجیے گا. میرا تو دن رات کا تجربہ. یہ جو برداشت کی مادہ ختم ہو گیا، اور ایک سماج میں نہیں، سب میں ایک دوسرے کی برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. اب یہ کس میں پہلے ختم ہوا؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ جو مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا پہلے پیدا ہوا، اس کا تو آج تک اتر نہیں دیا جا سکا.